سورة الفاتحة. دعا امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا شریک له فی خلقہ ولا شبیہ له فی عظمتہ. الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ. الحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات. عزیزان گرامی قدر، قرآن و اہل بیت اور دور حاضر ہمارا عنوان گفتگو ہے. قرآن اہل بیت کا تعارف نامہ ہے، اور اہل بیت نے بھی مسلسل اپنی احادیث میں قرآن کا ذکر کیا ہے تاکہ تمام مؤمنین کو قرآن کی معرفت نصیب ہو، قرآن کی شناخت نصیب ہو. کتب احادیث میں ایک بہت اہم چیپٹر قرآن کا ہے کہ اگر ہم ان احادیث کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن زندہ کتاب ہے جو مسلسل ہمیں یا اہل بیت کی طرف دعوت دیتی ہے یا پروردگار کی طرف دعوت دیتی ہے. یعنی خلاصہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن معجزہ پروردگار، یہ قرآن اہل بیت کی طرف بلاتا ہے اور اہل بیت قرآن کی طرف بلاتے ہیں. یہ خلاصہ ہے احادیث کا، یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کی آیات کا، سوروں کا. ان آیتوں میں سے ایک آیت جو ہم ہمیشہ علماء سے سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نفس نہیں ہے کہ جو موت کا ذائقہ نہ چکھے. پھر آگے بڑھیں تو قرآن نے اعلان کیا کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر اللہ کا چہرہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر جو وجہ اللہ ہے وہ ہلاک ہونے والا نہیں ہے. یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے اعلان کیا سورہ رحمان میں وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ إِلَّا وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس زمین پر جو بھی شے ہے وہ فانی ہے مگر وجہ اللہ باقی ہے. یہ تین آیتیں میں پڑھ چکا ہوں. دیکھیے کہ ہر شے میں فنا ہے، ہر شے کو، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر شے ہالک ہے، ہلاک ہونے والی ہے. ہر شے فانی ہے مگر جسے اللہ نے اپنا چہرہ بنایا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا. کوئی ہے جو اللہ کا چہرہ ہے، وہ کون ہے؟ معصوم امام فرماتے ہیں کہ جب تم امام کی زیارت کے لیے جاؤ تو یہ زیارت نامہ پڑھو السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ، السلام علیکہ یا سبیل اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا اذن اللہ، السلام علیکہ یا لسان اللہ، السلام علیکہ یا وجہ اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے جو خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے، وہی وجہ اللہ بھی ہے.
جو حجت اللہ ہے، جو خلیفت اللہ ہے، وہ وجہ اللہ بھی ہے۔ اب وجہ پر دیکھیے، چہرے پر دیکھیے، ہم کیا کیا دیکھتے ہیں؟ عین بھی ہیں، لسان بھی ہے، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک وہ شخص، یہ واقعہ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے، اہل سنت برادران کے یہاں بھی مشہور ہے، کہ وہ شخص جس نے کعبے کے قریب غلط نگاہوں سے کسی نامحرم کو دیکھا تو غیرت الہیہ نے اسے تماچا مار دیا، میرے مولا نے اسے تماچا مار دیا۔ وہ شخص دوڑتا ہوا خلیفہ دوم کے پاس گیا، اس نے مولا کی شکایت کی تو خلیفہ دوم نے کیا کہا کہ کبھی علی کی شکایت نہ کرنا، اگر تم نے یہ کام کیا ہے تو کیا عین اللہ نے تمہیں دیکھا، وجہ اللہ تمہیں دیکھتا رہا، عین اللہ تمہیں دیکھتا رہا، ید اللہ نے تمہیں تماچا مارا۔ عزیزان محترم، یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہم جسمانیات سے کہیں آگے کی منزل کا سوچ رہے ہیں، اللہ جسمانیت سے دور ہے، اللہ جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ ہماری طرح آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ذرا سوچیں اس پر کہ اللہ، ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ آنکھیں نہیں رکھتا، اللہ زبان نہیں رکھتا، اللہ ہاتھ نہیں رکھتا، تو بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی آنکھیں نہ ہوں، اس کی زبان نہ ہوں، اس کے کان نہ ہوں، اس کے ہاتھ نہ ہوں۔ مولا امام صادق نے حل بتلا دیا کہ بچوں سے کس طرح سے کلام کریں، کہ یوں کہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم بولنے کے لیے زبان کے محتاج ہیں، مگر وہ بولنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آواز کو خلق کرتا ہے، وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ اگر وہ سمجھ ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم محتاج ہیں، وہ جسم کا محتاج نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یعنی بچوں سے فلسفی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا آسان الفاظ میں ہم بچوں کو سمجھا سکتے ہیں اتنا سمجھا دیں۔ اب اگر علی وجہ اللہ ہیں، علی اگر وجہ اللہ ہیں تو علی کو کیوں وجہ اللہ کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ایک عرفانی علمی گفتگو ہے جسے میں بہت آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نوجوانوں کے لیے، کہ علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس وجہ کے معنی کیا ہیں؟ حقیقی معنوں کی بات کر رہا ہوں، ڈکشنری میننگ کی نہیں بات کر رہا۔ آپ جانتے ہیں وجہ کے معنی چہرے کے ہیں، لیکن مزید غور کریں، اگر ہم کسی اور شخص کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کے پیروں سے نہیں پہچانتے، اس کے ہاتھوں سے نہیں پہچانتے، اس کے دوسرے باڈی پارٹ سے نہیں پہچانتے۔ اگر کوئی سو رہا ہو، اس کے چہرے پر کوئی چادر ہو تو آپ پہچان نہیں سکتے کون سو رہا ہے۔ کسی نے نقاب لگائی ہوئی ہو، آپ پہچان نہیں سکتے، اس لیے کہ چہرے سے شناخت ہوتی ہے، چہرے سے شناخت ہوتی ہے، وجہ سے شناخت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، ہرگز یہ معنی نہیں کہ جسمانیت میں علی اللہ کا چہرہ ہے، کہ نہیں، اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو علی کے ذریعے سے پہچانو۔ آؤ علی کے در پر اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، آؤ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرو،
اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو علی کے خطبوں کو پڑھو، علی کی حکمتوں کو پڑھو، علی کے خطوط کو پڑھو، تو تمہیں سمجھ میں آئے گا اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ کے افعال کیا ہیں، اور جتنی بساط ہو ایک حد تک اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن سمجھ میں تو آ رہا ہے، صرف اب لفظ کی منزل تک نہیں، علی کے افعال سے اللہ کے افعال سمجھ میں آئیں گے، علی کی صفات سے اللہ کی صفات سمجھ میں آئیں گی، علی کی ذات سے اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ علی اس معنی میں وجہ اللہ ہے کہ علی کے ذریعے اللہ کی شناخت ہوتی ہے، ہم خود سے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی قرآن انہیں وجہ اللہ کہتا ہے، کبھی انہیں حبل اللہ کہتا ہے، کبھی انہیں ولی کہتا ہے، کبھی انہیں وسیلہ کہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اگر فلاح تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر آزادی تک پہنچنا چاہتے ہو، فلاح کے معنی آزادی کے ہیں، اگر ہر قید و بند سے آزاد ہونا چاہتے ہو، اگر غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتے ہو، تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلے کو بنانا نہیں ہے، تلاش کرنا ہے۔ وسیلے کو تلاش کرو، جاؤ تحقیق کرو، جاؤ پڑھو، قرآن پڑھو، احادیث کو پڑھو، اہل سنت کی کتابوں کو پڑھو، ہماری کتابوں کو پڑھو، تو صرف تمہیں یہی جملہ ملے گا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر وسیلہ ہیں تو محمد و آل محمد وسیلہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن عزیزان محترم، کیوں ہمیں ان وسیلوں کی کیوں ضرورت ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم آزاد ہو جاؤ، ہر قید و بند سے آزاد ہو جاؤ۔ لیکن ہاں، اس در کی غلامی کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف اس در کی غلامی کرو جس در کے لوگ تمہیں آزادی دیں، جو اپنے لیے تمہیں قبول نہیں کرتے، اللہ کے لیے تمہارا آنا قبول کرتے ہیں۔ ہر امام نے یہی کہا جو انبیاء نے کہا، ادعو الی اللہ، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہی تو فرق ہے دنیا کے لیڈروں میں اور نمائندہ الہی میں۔ دنیا کے سیاستدان، دنیا کے لیڈرز دنیا والوں کو، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، مگر اللہ کا نمائندہ سب کو اللہ کی طرف بلاتا۔ ادعو الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف۔ مولا علی یہی کہہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میں اس لیے تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں تاکہ تمہیں اللہ تک پہنچا دوں۔ میں اس لیے تمہیں اپنے حسین کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ حسین تمہیں اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اپنی ذات کے لیے تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتے،
آؤ سفینہ نجات میں سوار ہو جاؤ تو تمام مشکلات تمہارے لیے آسان ہو جائیں، ہم تمہیں آزادی دیں۔ کیسی آزادی؟ آج ہم ایک اور چیلنج کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو بہت سنگین ہے، جو بہت خطرناک ہے، جو بہت مہلک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایڈکشن۔ کبھی آپ نے سوچا، خصوصاً میں والدین سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو لفظ ایڈکشن ہے یہ صرف ڈرگز کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی جوان ایک گناہ مسلسل انجام دے تو وہ اس گناہ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ کوئی بھی ہو۔ اگر وہ مسلسل انٹرنیٹ پر گندی چیزیں دیکھتا ہے، مسلسل دیکھتا ہے، تو ایک دن وہ ایڈکٹ ہو جائے گا۔ جب ایڈکٹ ہو جائے گا تو وہ اس غلط چیز کا غلام بن جائے گا۔ کیوں؟ عزیزان محترم ذرا غور کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ایڈکشن سے دور رہو، نشے سے دور رہو، ایسی عادتوں سے دور رہو، ایسے اعمال سے دور رہو۔ اور آج کا سائیکالوجسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جب ایک شخص مسلسل کوئی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ کمپلشن میں چلا جاتا ہے، یعنی مجبور ہونے لگتا ہے، پھر وہ اس غلط عادت سے دور نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ کوئی گناہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے تو انسان دور ہو سکتا، لیکن اگر مسلسل یہ انسان، یہ علی کا ماننے والا، خدا نخواستہ سوشل میڈیا پر کسی نامحرم کے ساتھ چیٹ کرتا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، آہستہ آہستہ قرآن کہہ رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ایک قدم ہے جو شیطان نے تمہاری طرف بڑھا دیا۔ ایک جملہ تم لکھتے ہو کسی نامحرم کے لیے، شیطان ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، پھر تم دوسرا جملہ لکھتے ہو، دوسرا قدم بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ دوسرا دن، تیسرا دن، انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے دل میں غیرت تھی، اب یہ غیرت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ اب ایڈکشن کے بعد انسان آہستہ آہستہ ایتھیزم کی طرف چلا جاتا ہے، ایتھیسٹ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں میں کیا مماثلت ہے، کیا مشابہت ہے، کیا کنیکشن ہے، میں اس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ آخر ایڈکشن میں اور ایتھیزم میں، دین سے دوری میں، الحاد میں کیا کنیکشن ہے؟ لیکن پہلے یہ سن لیجئے، تاریخ اسلام میں کبھی اتنے مسلمان ملحد نہیں ہوئے جتنا آج ہو رہے ہیں۔ دین سے دور اتنے مسلمان کبھی نہیں ہوئے، یعنی بے دین ہو گئے جو آج ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ریسرچ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، مسلمان گناہوں میں غرق رہے، نماز سے دور رہے، روزوں سے دور رہے، مجلسوں سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، لیکن دین کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، پورا انکار کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج اس پر گفتگو ہوگی ہماری۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، جو ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے،
وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک گناہ سے. ایک گناہ سے. اب دیکھیے گناہ ہے کیا؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس میں، اس کے دل میں جو اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے دل میں کنیکشن ہے، ایک اتصال ہے اللہ کے ساتھ، وہ اتصال ختم ہو جاتا ہے. عبد اور معبود کا رابطہ کٹ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا دیکھیے سورہ مریم میں آیت توبہ بہت مشہور ہے. علماء اسے آیت توبہ کہتے ہیں. میں آپ کی توجہات چاہوں گا، ذرا غور کریے اس پر. بہت ہی اہم آیت ہے. قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ایک وہ شخص جو گناہ کرتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً توبہ کرنا چاہیے. فوراً توبہ کرنا چاہیے. الا من تاب. اب اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو گنہگار ہے، جس نے گناہ کیا ہے. تابا، وہ توبہ کر لیتا ہے. پھر کیا؟ وآمنا، ایمان لے کر آتا ہے. وعمل صالحا، عجیب منزل ہے. پہلا مرحلہ گناہ، پھر توبہ، توبہ کے بعد آمنا، ایمان لے کر آتا ہے. وعمل صالحا، پھر اچھا عمل انجام دیتا ہے. آپ پریشان نہیں ہوئے کہ توبہ کے بعد پھر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ ہر وہ شخص جو گناہ کرتا ہے وہ توبہ کرنے کے بعد پھر ایمان لاتا ہے، پھر اچھے اعمال کی طرف جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ایمان لانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے گناہ کے دوران وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. میں نہیں کہہ رہا پوری زندگی کافر ہو گیا، نہیں. جس دوران وہ گناہ کر رہا ہے، چاہے وہ 1 منٹ ہو، چاہے وہ 2 منٹ ہو، چاہے وہ 10 منٹ ہوں، چاہے وہ 1 گھنٹہ ہو، ان ساعتوں میں، ان منٹس میں وہ اللہ سے دور ہو گیا ہے. اس کا رابطہ اللہ کے ساتھ نہیں رہا. اس کے دل میں کفر کا اندھیرا آ گیا. اب ذرا سوچیں، خدا نخواستہ اگر گناہ کرتے وقت کوئی مومن مر جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ اہل بیت ہمیں بتلا رہے ہیں. اے مومن، گناہ کو معمولی نہ سمجھو. گناہ کفر ہے. گناہ کے ذریعے تمہارا رابطہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے. جب یہ رابطہ ٹوٹ جائے تو پھر تمہیں ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے. دعا کرو آخر الزمان میں، اس زمانے میں جو سخت ترین زمانہ ہے، کہ جس کے لیے اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ آخر الزمانہ، جس زمانے میں ایک اہل ایمان جب صبح گھر سے نکلتا ہے با ایمان ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو بے ایمان ہو جاتا ہے. مولا کیا دعا کریں؟ دعائے غریق ہمیشہ پڑھا کرو. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا اللہ، اے مہربان، اے مجھ سے محبت کرنے والے، مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے، تو میرے دل کو منقلب کر سکتا ہے. یا مقلب القلوب، تو مجھے طاقت دے، تو مجھے ہمت دے کہ میں ہمیشہ کے لیے با ایمان رہوں، تیرے دین پر قائم رہوں. آج شیطان اپنی پوری طاقت سے ہماری نوجوان نسل کو بے ایمان بنا رہا ہے. اس میں ذرہ شک نہ کریں. آخری زمانے میں شیطان کیوں ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس زمانے کے بعد جب زمانے کا امام آئے گا
تو شیطان امام کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا. اسے اپنے قتل سے ڈر لگتا ہے کہ میں تو ختم ہو جاؤں گا. لہذا اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آخری زمانہ طولانی ہو، جتنا طولانی ہو، جتنا طولانی ہو. اب کیسے یہ طولانی ہوگا کہ امام زمانہ کے محبین، امام زمانہ کے عاشق تیار نہ ہو، ان کے دل میں نجاست آ جائے، ان کے دلوں میں آلودگی آ جائے، ان آلودگیوں سے دین سے دور ہو جائیں. جتنے یہ دین سے دور ہوں گے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، یہ بہت گھمبیر مسئلہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر جب گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اب سنیں، مولا امام باقر علیہ السلام کی نورانی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے، آپ مسلسل یہ علماء سے سنتے آئے ہیں، اب چونکہ میرے موضوع سے مربوط ہے تو میں بھی آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ یہ موضوع ہمیں مزید سمجھ میں آ جائے، ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، گناہ سے دور رہنے کی کوشش کریں. مولا کہتے ہیں جب مومن پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا نقطہ بن جاتا ہے. دل تو بہت منور ہے نا، ہم روحانی دل کی بات کر رہے ہیں، اس پمپنگ مشین کی بات نہیں کرتے. قرآن میں جب دل کی بات ہوتی ہے، احادیث میں جب دل کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب روح ہے، ہماری ذات، ہماری حقیقت، ہمارے جسم، ہمارے بلکہ وجود کا وہ حصہ جس میں اللہ کی محبت ہے، جہاں اللہ پر ایمان ہے، جہاں عقیدہ ہے، جہاں نورانیت ہے. مولا فرماتے ہیں جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. دوسرا گناہ، دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ. اب ذرا سوچئے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ کیا ہم نے ان سیاہ نقطوں کو صاف کرنے کی کوشش کی؟ توبہ ایک عظیم نعمت ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہہ دیا، معصومین کہتے ہیں، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مجتہد اپنا قول بیان کرتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں مومنین میں کہ توضیح المسائل مجتہدین کے اقوال ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ تو بس احادیث کو آسان کر کے، آیات قرآن کو آسان کر کے ہمارے لیے پیش کرتے ہیں جنہیں سمجھنا عام شخص کے لیے مشکل ہوتا. اہل بیت کہتے ہیں توبہ کرو، فوری توبہ کرو. توبہ واجب فوری ہے، انتظار نہ کرو. کیا ہمیں معلوم ہے کس وقت موت آئے گی؟ فوراً توبہ کرو. بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہم شرما جاتے ہیں کہ ہم سے ابھی گناہ ہوا ہے تو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہم استغفار کہیں گے تو ہمارے دوست کیا کہیں. نہیں، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں پشیمانی لے کر آئیں، اللہ سے استغفار مانگیں، آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. توبے کا تعلق دل سے ہے، توبے کا تعلق پشیمانی سے ہے، اس وعدے سے ہے جس میں آپ پروردگار سے کہتے ہیں پروردگار اب میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ گناہ انجام نہ دوں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. تو عزیزان محترم، توبہ نعمت ہے تاکہ دل جس قدر سیاہ ہو جائے ہم توبہ کے ذریعے سے اسے پھر نورانی بنا دیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل اتنا سیاہ ہو جائے، اتنا تاریک ہو جائے
کہ پھر آیت الکرسی میں یہ اعلان ہوتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر یہ لوگ نور سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اندھیرے کیا ہیں؟ یہ تاریکی کیا ہے؟ قرآن بھی بتلا رہا ہے، اہل بیت بھی بتلا رہے ہیں، یہ شخص اللہ کی اور اہل بیت کی ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے۔ یہ پھر شیطان کو اپنا ولی کہتا ہے، اپنا ولی مانتا ہے، شیطان کو اپنا مولا کہتا ہے۔ یہی تو آئیڈیالوجی ہے۔ آج دنیا میں جتنے سیٹنسٹ ہیں، شیطان پرست، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، وہ شیطان کے غلام ہیں۔ ایک فرقہ ہے، باقاعدہ فرقہ ہے، شیطان کی پرستش کر رہے ہیں، شیطان کی غلامی کر رہے ہیں، وہ دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جو شیطان کا نمائندہ ہے۔ یہ نور سے اندھیروں کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن افسوس اس مومن پہ ہوتا ہے جو نور میں رہنے کے بعد آہستہ آہستہ تاریکیوں کی طرف چلا جاتا، اندھیروں کی طرف چلا جاتا، تاریک ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے انسان۔ پہلی منزل پہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں مرحلوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایڈکشن میں اور الہاد میں، ایتھیزم میں کیا کنیکشن ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں، والدین یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی بے دین انسان شاید ہمارے بچوں کو گمراہ کر دے گا اپنی باتوں کے ذریعے، لہذا والدین کہتے ہیں اس لڑکے سے نہ ملو، اس استاد سے دور رہو، وہ ملحد ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، اس کی باتوں میں نہ جاؤ۔ صرف انفارمیشن کی حد تک ضروری ہے، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کریں، اپنے ورلڈ ویو کو کلیئر کریں۔ ہمارے یہاں نظام کائنات کے لیے جو دلائل موجود ہیں وہ ہمیں معلوم ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر وہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں جن کے یہاں ورلڈ ویو ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مجلسوں میں آ رہے ہیں۔ میں ان جوانوں کو جانتا ہوں جو جب پاکستان میں تھے بڑے اچھے مذہبی تھے، مومن تھے، دیندار تھے، مجلسوں میں جاتے تھے، لیکن اب آسٹریلیا میں مجلسوں سے دور ہو گئے ہیں، نہ لیکچرز میں جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں تو لگتا ہے اب وہ دین پر شک کرنے لگے ہیں۔ آپ بات کریں تو کہتے ہیں نہیں قبلہ میری آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں اسلام حق پر ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اہل بیت بتلا رہے ہیں، یہی احادیث بتلا رہی ہیں کہ انسان کس طرح آہستہ آہستہ کانسیپٹ کلیئر ہونے کے باوجود، دلائل رکھنے کے باوجود آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے، ایمان سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایڈکشن کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی وجہ سے۔ پہلا مرحلہ چند گناہ کرتا ہے، دل میں جو لذت نماز کے لیے محسوس کرتا تھا اب ان گناہوں کی نجاست کی وجہ سے نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ معیار ہے، یہ پیمانہ ہے، ہمیں بھی سوچنا ہوگا۔ آسٹریلیا کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، مغربی ممالک کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے، اپنے لیے ہم سوچیں، یہ ہم سب کے لیے کرائیٹیریا ہے۔ کیا ہمیں دکھ نہیں ہوتا کہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی؟ نوحہ خوانی میں اشک نہیں آتے؟
ماتمداری میں وہ سوز نہیں ہے جو ہم پہلے محسوس کرتے تھے. ایسا کیوں ہے؟ ہم دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے گناہوں میں اتنے غرق ہو گئے ہیں کہ اہل بیت کہتے ہیں پھر عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. نماز کی لذت، قرأت قرآن کی لذت، وہ سوز، وہ گداز، اشکوں کا آنا، دل کا ٹوٹنا، یہ سب کچھ ناپید ہو گیا. گناہوں کی وجہ سے ہے، ایڈکشن کی وجہ سے ہے. ہم ایسے گناہوں میں ایڈکٹ ہو گئے کہ اب ان ایڈکشنز کے مقابلے میں جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو اس غلامی کی وجہ سے نماز میں مزہ نہیں آتا، ماتمداری میں نہیں مزہ آتا، وہ لطف محسوس نہیں ہوتا، سکون نہیں آتا. میں سب کی نہیں بات کر رہا. الحمدللہ آج بھی مومنین ہیں جو اہل تقوی ہیں، اہل عشق ہیں، اہل مناجات ہیں، ماتم میں بھی روتے ہیں، مصائب میں بھی روتے ہیں، اس سوز کو محسوس کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہم کمی کو محسوس کر رہے ہیں. یہ پہلا قدم ہے. دوسرے قدم پہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہ لذت ختم ہو جاتی ہے نا، دوسرے قدم پہ دل میں شک آتا ہے کہ نہ جانے واقعا نماز واجب بھی ہے یا نہیں ہے. یہ روزہ شاید یہ علماء حضرات ایسے ہی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، پتہ نہیں ماہ رمضان کے روزے واجب بھی ہیں یا نہیں ہیں. آج کل تو آپ سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا علماء تو اپنی طرف سے خمس کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں، نمائندے بن گئے ہیں مراجع کے، مجتہدین کے. اگر آپ کو کسی عالم پہ شک ہے تو آپ اس عالم کو نہ دیں، آپ ڈائریکٹ اپنا خمس مجتہدین کو بھیجیں. لیکن خمس پہ تو شک نہ کریں. قرآن کی آیت کے مطابق خمس واجب ہے، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. شیطان آگے بڑھ رہا ہے، مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. شک کے بعد بدگمانی پیدا ہوتی ہے. شک سے آگے کی منزل ہے. شک 50-50 ہے، 50%. جہاں 50% علم ہے، 50% جہالت ہے، اسے ہم کہتے ہیں شک. لیکن جب جہالت زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں یہ بدگمان ہو گیا ہے. 50 سے ابو 50.1 to 99 point something، جتنا بھی آپ آگے جائیں، گمان ہے. پھر بالکل الٹا ہو جاتا ہے. پھر یہ یقین کرنے لگتا ہے کہ نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی نبی آیا تھا. اب سمجھ میں آ رہا ہے عزیزان محترم کہ جب امام حسین کربلا کا قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوا تو یزید ملعون نے کفر آمیز اشعار کیوں پڑھے؟ نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ کوئی قرآن آیا تھا. یہ تو بنی ہاشم کے لوگ اپنی طرف سے دین بنا رہے ہیں. تو سیدہ زینب علی کی بیٹی نے اپنے بابا کی طرح کیا خطبہ دیا تھا؟ یہی کہا کہ کانو الذین اساءوا السوء، یہ لوگ جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہ یستہزئون. فاسق کے سامنے، اس وقت کے سپر پاور کے سامنے زینب سلام اللہ علیہا کہہ رہی ہیں کہ تم فاسق ہو جو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہو. فاسق ہی جھٹلا سکتا، جو فاجر ہو جاتا ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے، وہ اللہ کی عدالت کو جھٹلاتا، اللہ کے دین کو جھٹلاتا.
ان مراحل کو طے کر کے انسان فاجر بن جاتا ہے، فاسق بن جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے۔ ہمیں بچنا ہے، ہمیں اپنی حفاظت کرنا ہے، لیکن کون حفاظت کرے گا؟ پروردگار ان سوروں میں بطور خاص ہمیں کہہ رہا ہے، آؤ مجھ سے مدد مانگو۔ ان سوروں میں بہت قوت ہے، ہم نے توجہ نہیں کی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اللہ اکبر۔ پروردگار مجھے تیری پناہ چاہیے، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں جسے اللہ اپنی پناہ میں لے لے وہ ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اشرار سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ اہل بیت نے کس قدر تاکید کی ہے، اے مومنوں ہمیشہ اپنی زبان پر دہرایا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن دل کی آواز سے اعوذ باللہ، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ کون ہے جو پناہ پروردگار ہیں؟ پناہ پروردگار حسین ابن علی ہیں۔ پناہ گاہ وہی ہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت کے ایک دوست یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے درس دروس کے زمانے میں مسلسل آیت اللہ بہجت کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن وہ بہت بلند ہو گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ وہ صرف علمیت میں آگے نہیں بڑھے، روحانیت میں بہت آگے نکل گئے۔ تو میں نے ایک دن تنہائی میں ان سے سوال کیا، قبلہ دوستی کا حق ادا کیجئے، ہمیں کچھ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ آیت اللہ بہجت کا یہ جملہ اب ان کے دوست کے ذریعے تمام شیعوں تک پہنچ رہا ہے، مومنین تک پہنچ رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت نے اپنے اس دوست سے کہا، ہر کسی سے نہیں کہتے تھے، جب دوست نے مجبور کیا ہے تب وہ کہنے لگے، ورنہ وہ چھپاتے تھے، اپنی باتوں کو ہر کسی سے نہیں کہتے تھے۔ کہنے لگے آپ ہمارے دوست ہیں اور آپ نے کہا حق کے دوستی ادا کیجئے، تو ہمیں کچھ بتائیے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، اب سنو، میں مولا رضا کی زیارت کے لیے مشہد گیا۔ ہر سال آیت اللہ بہجت چھٹیوں میں، درس کی چھٹیوں میں مشہد جاتے تھے، کہیں مہینے وہیں رہتے تھے۔ وہ کہتے ایک سال جب میں گیا، جب میں نے امام رضا کو سلام کیا تو مولا رضا نے مجھے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں آگے بڑھا، زری کے قریب گیا، بلند شخصیت ہیں، کہہ رہے ہیں حق کے دوستی چاہتے ہو تو سنو، اب تمام شیعوں کے لیے پیغام ہے کہ میں نے خود امام رضا کی زیارت کی، صرف زریح کی زیارت نہیں کی، صرف دروازوں کی زیارت نہیں کی، صرف دیواروں کی، دروں کی زیارت نہیں کی، خود مولا رضا کی زیارت کی۔ اور میرے مولا نے تمام شیعوں کے لیے یہ جملہ کہا کہ جا کے ہمارے چاہنے والوں سے، شیعوں سے یہ کہہ دو کہ یہ ناممکن ہے کوئی شیعہ ہم سے پناہ مانگے اور ہم اسے پناہ نہ دیں، ناممکن ہے۔ ہم پناہ مانگیں، مولا امام رضا سے پناہ مانگیں، وہ بہترین پناہ گاہ ہیں۔
وہ بہترین حصن ہیں، بہترین قلعہ ہیں کہ ایک مرتبہ اگر ہمیں امام رضا کی پناہ مل جائے تو یقین جانیے ہمیں عظیم کامیابی نصیب ہوگی، ہم واقعاً پھر ان کے غلام بن جائیں گے۔ تنہائیوں میں مولا رضا سے گفتگو کیا کریں، مولا حسین سے گفتگو کیا کریں۔ کوئی عربی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار اپنی زبان میں چند لہجوں کے لیے اور ایک باب الحوائج حضرت علی اصغر ہیں۔ یہ چھوٹا شہزادہ عمر میں تو 6 ماہ ہے، مگر کتنا بڑا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ باب الحوائج، ہم کہیں اس شہزادے سے یا علی اصغر ہمیں بھی سکھائیں کہ ہم اپنے امام وقت کی نصرت کریں۔ یا شہزادہ علی اصغر ہمیں بھی درس دیں، ہمیں بھی یہ ہمت دیں کہ ہم وقت شہادت اپنے لبوں پر مسکراہٹ لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی ماشاءاللہ سب مل گیا۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ بلند، اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ، سب دل کی آواز کو زبان پہ لائیں۔ یا اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کے کربلا کی طرف اپنے قلوب کو روانہ کیجئے۔ السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین۔ میرا سلام اس 6 ماہ پر
جسے ایک مرتبہ تیر سے مارا گیا تو دوسری مرتبہ نیزے سے توسل فراموش نہ کریں. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، اب مانگیں، مولا حسین سے مانگیں. علی اصغر کتنا چھوٹا ہے، مولا حسین شب عاشور ام رباب کے خیمے کے قریب آئے. اصغر کی ماں کی آواز آتی ہے، اصغر بیٹا آیا میں کیا کروں، کل ہر جوان شہید ہوگا، ہر شہید کی ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہوگی، مگر میں کیا کروں، میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے کہ چل بھی نہیں سکتا. اللہ رے عیسیٰ رے ام رباب، مولا حسین خیمے میں داخل ہوئے. کہا ام رباب گریہ نہ کرو، اب یہ جملہ میرا نہیں ہے، مرحوم اظہر حسن زیدی قبلہ کا ہے. مولا حسین کہتے ہیں ام رباب مجھے حسین نہ کہنا، اگر کل میں نے تیرے اصغر کو اکبر نہ بنایا. عاشورہ کا دن آیا، سارے اصحاب شہید ہو گئے، جگر کے ٹکڑے شہید ہو گئے. زہرا کا لال تنہا رہ گیا. غریب حسین آواز دیتے ہیں، علم الناصر لینصرنا آیا، علم مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. اور شاید فرات کی طرف دیکھ کے کہا ہو کوئی ہے چادر زینب کو بچانے والا. مرتبہ حسین نے کیا دیکھا، خیموں میں کوہرام مچ گیا. فوراً خیموں کی طرف آئے. شہزادی زینب نے کہا بھیا حسین، جیسے ہی آپ نے آواز نصرت بلند کی، اصغر نے خود کو چھولے سے گرا دیا. یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اختیار ہے. مولا حسین نے اصغر کو اٹھایا. اصغر اکبر بننا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ ام رباب آگے بڑھی، اصغر بیٹا ابھی تم اپنے بابا کی گود میں ہو، تھوڑی دیر بعد اپنی دادی کی گود میں جاؤ گے.
اگر دادی پوچھے اماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہنا کربلا میں پانی نہیں تھا. مولا حسین علی اصغر کو لے کے چلے. ایک مقام پہ آ کے رکے. فوج عدو قریب ہے, سامنے ہے. غریب باپ نے, مجبور باپ نے آواز دے, اے فوج عدو تیرے گھوڑے پانی پی رہے, تیرے اونٹ پانی پی رہے ہیں. اولاد رسول 3 دن سے پیاسی ہے. میرا یہ ششماہا پیاسا بھی ہے, بھوکا بھی ہے. یہ کہہ کے حسین نے اصغر کو کربلا کی گرم ریت پر لٹا دیا. اگر تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے خود آ کے دیکھ لو. حسین نے کہا اصغر میرا جہاد تمام ہوا, اب تیرا جہاد شروع ہوا. یزیدی دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ اصغر نے اپنی سوکھی زبان کو سوکھے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا. دشمن رونا شروع ہوئے. ابن سعد نے آواز دی, حرملا حرملا کیا دیکھتے ہو, جلدی کرو فوج میں انقلاب آ رہا ہے. بزادارا مجھے معاف کرو, مجھے نہیں معلوم میں کیسے پڑھوں. صرف آپ نہیں سن رہے, امام زمانہ بھی سن رہے. مولا مجھے معاف کرے, مگر آپ کا حکم ہے اس لیے سنا رہا ہوں. سنان ابن انس کہتا ہے میں نے دیکھا حرملا نے تیرو کمان اٹھائے, اس کے ہاتھ لرزے, تیرو کمان گر گئے. پھر کوشش کی. سنان آگے بڑھا, اے حرملا کیا تو حسین سے ڈر گیا یا اصغر سے ڈر گیا؟ مگر حرملا کہتا ہے اے سنان میں ڈرا نہیں, مگر جب میں تیروں کمان اٹھاتا ہوں خیموں کے قریب ایک کالے برقعے میں بھی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے کہتی ہے میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا. ابن انس کہتا ہے حرملا تم نشانہ لینا, میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دوں گا, تیر چھوڑ دینا. عزادارو یہ وہ تیر تھا جس سے انسانوں کو نہیں گراتے تھے, گھوڑوں کو گراتے تھے. جب یہ تیر آیا صرف اصغر کے گلے پہ نہیں لگا, اصغر زبا ہو گیا.
راوی نے عجیب جملہ کہا ہے کہ جب مولا حسین علی اکبر کی لاش کو خیموں کی طرف لائے، خیموں تک پہنچ گئے، واپس نہیں آئے، پیچھے نہیں ہٹے، عباس کے لاشے کو لے گئے اور محمد کے لاشوں کو لے گئے، مگر جب اصغر کا لاشا ہاتھ میں تھا چل قدم آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے، پھر آگے جاتے تھے، آواز دیتے تھے الا للہ وحدہ۔ ابھی رکو 11 محرم کا دن آیا جب سارے سر گن گئے، کٹے ہوئے سروں کو نیزوں پہ بلند کرتے رہے۔ ایک ظالم کہتا ہے ان سروں میں سر اصغر نہیں ہے، گھوڑا سوار تیار ہوئے، یہ زمین پہ نیزہ مارتے تھے، اٹھاتے تھے، خیموں کے پیچھے پہنچ گئے۔ اصغر کی ماں دیکھ رہی تھی، ایک گھوڑا سوار نے زمین پہ نیزہ مارا، اٹھایا اصغر کا لاش، مادھو حسین یا حسین یا حسین